بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے جب اپنی قوم کے سامنے توحید کی، رسالت کی گواہی پیش کی، ان کو توحید و رسالت کی طرف دعوت پیش کی، تو قوم نے آپ سے معجزہ مانگا۔ قوم سمود کا ایک سردار تھا جس کا نام جندہ ابن عمر تھا۔ اس نے صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر یہ جو پتھر ہے، اگر اس پتھر میں سے آپ ایک اونٹنی نکال لیں، اس اونٹنی کی چند صفتیں ہوں، مثلا پہلی صفت یہ کہ وہ خوبصورت ہو، وہ اونٹنی بلند قامت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی حاملہ ہو۔ اگر یہ پتھر پھٹے اور اس پتھر میں سے وہ اونٹنی نکلے اور باہر نکل کے وہ بچے کو جنم دے ڈالے، تو ہم آپ کی توحید کے اوپر، آپ کی رسالت کی دعوت کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا، کیا تم ایمان لاؤ گے؟ تو قوم نے کہا بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر اور آپ کی رسالت کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور اسی طرح جس طرح کا معجزہ انہوں نے آپ سے طلب کیا تھا، اسی طرح کا ایک معجزہ رونما پذیر ہوا کہ اس چٹان میں سے، اس پتھر میں سے ایک حاملہ اونٹنی جو کہ خوبصورت تھی، ہر قسم کے عیوب سے منزہ اور مبرہ تھی، وہ باہر نکلتی ہے اور نکل کے خوبصورت بچے کو جنم دیتی ہے۔ اب جب اس قوم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس قوم کا جو سردار تھا جس کا نام جندہ ابن عمر تھا، وہ اور اس کے چند مخصوص ساتھی تو ایمان لے آئے، لیکن بقیہ جو قوم تھی وہ اپنے کفر کے اوپر، اپنے شرک کے اوپر ڈٹی رہی اور اللہ کے نبی کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اب وہ جو اونٹنی باہر آئی تھی، اب اس اونٹنی کے لیے یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو ارشاد فرما دیا کہ یہ جو تمہارے پاس پانی کا ذخیرہ ہے، یہ جو تالاب تم لوگوں کا ہے اور پہاڑوں میں سے جو پانی نکلتا ہے، نکل کے اس ذخیرے میں جمع ہوتا ہے، تو اس طرح ہے کہ کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے اور اللہ رب العزت کا ایک معجزہ ہے، تو ایک دن تم نے اپنے جانوروں کے لیے، اپنے لیے، اسی طرح اپنی زراعت کے لیے اس چشمے کے پانی کو استعمال کرنا ہے، اور ایک دن یہ جو اونٹنی ہے اور اس کا بچہ ہے یہ پانی کو پیا کریں گے۔ اب باری کے دن مقرر ہو گئے۔ اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ صرف یہ سردار اور اس کے چند لوگ ایمان لائے ہیں، تو آپ نے اس قوم کے سامنے ایک تقریر کی جس کو قرآن نے سورہ اعراف کے اندر بیان فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم عبادت کرو اللہ کی اور اس کے سوا کسی کو الہ نہ مانو۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ چکی ہے۔ اب یہ نشانی، اس کی بھی مفسرین کرام نے وجوہات بیان فرمائی ہیں، یعنی اس اونٹنی کی تخلیق ظاہری اسباب، یعنی اونٹ اور اونٹنی کے ملاپ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پتھر میں سے پیدا کیا تھا، اس لیے یہ نشانی کی ایک توجیہ ہے۔ اور دوسری توجیہ یہ بیان فرمائی کہ جس دن اس اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہوا کرتی تھی، اس دن جنگل کا کوئی بھی جانور، کوئی بھی چوپاہا، کوئی بھی حیوان اس پانی کے نزدیک نہیں جایا کرتا تھا۔ یہ دوسری وجہ اعجاز ہے جو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر مفسرین نے اس آیت کی تشریح کے اندر بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب علیم۔ فرمایا
یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور تمہارے پاس یہ نشانی ہے، اور تم نے کیا کرنا ہے، اس کو چھوڑے رکھنا ہے، چھوڑ دینا ہے، تاکہ یہ اللہ کی زمین میں سے کھائے پیے چرتی پھرتی رہے، اور برائی سے اسے ہاتھ نہ لگانا۔ اگر یہ کام کرو گے تو ایک دردناک عذاب تمہارے لیے وہ منتظر کھڑا ہے، اگر تم نے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی بھی جسارت کی۔ اب چند دن تو اس قوم سمود نے ان کے اوپر یہ جو تکلیف تھی اس کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملا کرتا تھا، ایک دن اس کا جو پانی تھا تالاب کا یہ اونٹنی پی لیا کرتی تھی۔ اب اس قوم نے آپس میں مشورہ کیا، ان میں سے ایک عورت تھی جس کا نام صدوق تھا، جو نہایت ہی حسینہ بھی تھی اور مالدار بھی تھی، اور اس کی خوبصورتی کے ڈنکے چار سو عالم میں بج رہے تھے۔ اس کی بہت ساری بیٹیاں تھیں جو حسن میں، جو جمال میں یکتا تھیں۔ اس نے قوم کا ایک بڑا جو شخص تھا جس کا نام مسدہ ابن دار تھا، اس کو بلایا اور کہا کہ اگر تم اس اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری لڑکیوں میں سے جس لڑکی کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہو گے تو میں تمہارا نکاح اپنی لڑکیوں میں سے جس لڑکی کو تم پسند کرو گے اس کے ساتھ کر دوں گی۔ اب یہ اونٹنی کو کس وجہ سے ذبح کروا رہی تھی؟ کیونکہ اس عورت کے بھی کثیر جانور تھے، اور اس اونٹنی کی وجہ سے اس کے جانوروں کو بھی پانی پینے میں دقت اور دشواری ہوا کرتی تھی، اس لیے یہ بھی اس اونٹنی کی دشمن ہوگی اور ساری قوم ہی اس اونٹنی کے خلاف ہوگی۔ اب اس اونٹنی کو جو ذبح کرنے والا شخص تھا اس کا نام کیدار بن سالف تھا، اور کیدار بن سالف کے ساتھ جو مدد کرنے والا شخص تھا یہی مسدہ تھا جس نے ذبح کرنے میں اس کے ساتھ مدد کی تھی۔ اب یہ کیدار بن سالف، اس کا جو رنگ تھا وہ سرخ تھا، اس کی آنکھیں جو تھیں وہ بوری تھیں، اور اس کا قد جو ہے وہ چھوٹا سا تھا، اور یہ ایک زانیہ عورت کا بیٹا تھا۔ ساری قوم کے حکم سے اس نے اپنے اس دوست کے ساتھ مل کے اس اونٹنی کو ذبح کیا۔ سب سے پہلے اس اونٹنی کی جو پاؤں تھے ان کو کاٹا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع کرتے رہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، ارے وہ بدبختو اس کو تو چھوڑ دو، لیکن یہ قوم باز نہ آئی۔ پہلے اس کی پونچھوں کو کاٹا، اس کے بعد اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اب بات یہیں تک اگر ہوتی، سنبھل جاتی، رک جاتی، یہ قوم معافی مانگ لیتی تو شاید اللہ کے عذاب سے بچ جاتی۔ اس کے بعد یہ ایک سٹیپ اور آگے بڑھے، اور یہ کیدار بن سالف نہایت ہی بے ادبی کے ساتھ گستاخانہ لہجے میں حضرت صالح علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا کہ جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کیا کرتے تھے اس عذاب کو تم نازل کرواؤ نا۔ قرآن نے اس بات کو بھی نقل کیا، فرمایا فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور کہنے لگے اے صالح لے آؤ اس عذاب کو ہم پر جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے تھے اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو۔ اب اللہ کے نبی کو جب انہوں نے اس انداز میں اللہ کے نبی کے ساتھ محو گفتگو ہوئے اور عذاب کا انہوں نے خود اللہ کے نبی سے دعویٰ کیا کہ وہ ہمارے اوپر نازل ہو جائے، تو اللہ تعالی نے حضرت جبریل امین کو بھیجا۔ حضرت جبریل امین نے جا کے ایک چیخ ماری، اس چیخ کے مارنے کی وجہ سے قوم سمود کی بستیوں میں زلزلہ پیدا ہو گیا، اور یہ قوم جہاں کی تھی وہیں اپنے گھروں کے اندر مردار ہو گئی۔ اس کی بڑی بڑی عمارتیں وہ ساری کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی۔ قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو پھر آ لیا انہیں زلزلے کے جھٹکوں نے اس حالت میں کہ وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اس قوم کی یہ حالت دیکھی کہ ان کے گھر، ان کے وہ محلات، ان کی وہ بڑی بڑی عمارتیں جن کے اوپر یہ نازاں تھے، ہر وقت غرور اور تکبر جن کے سینوں کے اندر سمایا ہوا تھا، جب اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو بہت دلی صدمہ ہوا۔
آپ کو قوم سمود اور اس کی بستیوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ ان بستیوں کو چھوڑ کے آپ تشریف لے گئے مکہ معظمہ کی طرف، لیکن ان بستیوں سے کوچ کرنے سے پہلے آپ نے ان مردوں سے خطاب فرمایا یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ فرمایا اے میری قوم، بے شک میرے رب نے مجھے جو پیغام دیا تھا وہ پیغام جوں کا تو میں نے اے قوم تم میں جتنے بھی بسنے والے لوگ تھے ان تک پہنچا دیا، اور تمہارا بھلا چاہ مگر تم خیر خواہوں کو پسند کرنے والے ہی نہیں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ مردے بھی سنتے ہیں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو دور سے بھی سن سکتے ہیں۔ کیوں کہ اگر سنتے نہ تو کبھی بھی حضرت صالح علیہ السلام ان مردوں سے گفتگو نہ فرماتے۔ یہ بعین ہی اسی طرح ہے جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ بدر ہو چکا، 3 دن گزر چکے، ان کافروں کے لاشوں کو ایک گڑھے کے اندر پھینک دیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا۔ سیاستہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں، آپ نے پہلے اپنے خطاب میں کہا اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، تم جن خداؤں کو پکارا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کیا تمہاری مدد کی ہے؟ اور فرمایا میرے ساتھ میرے رب نے جو فتح اور نصرت کا وعدہ کیا تھا میرے اللہ نے اس وعدے کو تو پورا کر دیا۔ حضرت عمر آگے بڑھتے ہیں، دامن مصطفیٰ کو پکڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مردے بھی سنتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق کو پیارے آقا نے جواب دیا اے عمر، یہ تم سے زیادہ میری گفتگو کو سن رہے ہیں لیکن ان کو جواب دینے کی اجازت نہیں، یہ آگے سے بول نہیں سکتے۔ اسی طرح اس قرآن کریم کے قصے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں یہ تو کافر تھے، یہ جب سن سکتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے بھی مرنے کے بعد سن سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہم التحیات جب پڑھتے ہیں تو اس میں سلام بھیجتے ہیں۔ اب سلام فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اس شخص کو کیا جاتا ہے جو سلام سن سکے، سن کے سلام کا جواب دے سکے۔ شریعت نے منع کیا ہے اس شخص کو سلام کرنے سے جو سلام نہ سن سکے۔ مثلا ایک بندہ سویا ہوا ہے یا بے ہوش ہے، اس کو کوئی بھی شخص سلام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سلام کا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح شریعت نے منع کیا ہوا ہے اس شخص کو سلام کرنے سے کہ جو ایسی حالت میں ہے کہ جس میں سلام کرنا منع ہے۔ مثلا کوئی بندہ قضاء حاجت کر رہا ہے، کوئی بندہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی ایسے شخص کو سلام کرتا ہے تو شریعت نے ایسے شخص کو بھی سلام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جو بندے مر جائیں وہ مر نہیں جاتے، اگر دنیا والے ان سے کلام کریں تو وہ اس کلام کو سنتے بھی ہیں اور سن کے اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ زندگی وہ جہاں اور ہے اور یہ زندگی یہ جہاں اور ہے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی بستیوں کو برباد کر دیا، وہ کھنڈروں کے اندر، ویرانوں کے اندر تقسیم ہو گئیں، اور آج تک روئے زمین کے اوپر قوم سمود کی بستی کا ایک فرد بھی زندہ اور جاوید وہ اس روئے زمین کے اوپر موجود نہیں، اللہ نے سب کو فنا کر دیا۔ اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب ایک نبی کی اونٹنی کو جو کہ معجزے کی تھی اس کو قتل کیا گیا تو وہ قوم اللہ رب العزت کے عذاب سے محفوظ نہ رہ سکی۔ اللہ نے ایسے عذاب اس قوم کے اوپر بھیجے کہ روئے زمین کے اوپر اس قوم کا ایک فرد بھی آج ہمیں باقی نظر نہیں آتا۔ تو وہ قوم اور وہ امت جو اپنے نبی کی آل کو شہید کرنے والی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے بھی ایسا انتقام لیا کہ روئے زمین کے اوپر آج آپ کو کوئی بھی یزیدی کوفی، کوئی بھی یزیدی شامی کہ جو لشکر تھا اس لشکر میں جو حملہ ور تھے ان کی نسل میں سے کوئی ایک بچہ بھی آپ کو آج روئے زمین کے اوپر نہیں ملے گا۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کرنا تھا، وہ سچ کر دیا، یزیدیوں کا بچہ جو ہے وہ قتل ہو گیا۔
یہاں تک کہ مختار بن عبید کے دور حکومت میں یہ جو یزیدی تھے، ان کے گھروں کو تاخت و تاراج کر کے ان کے گھروں کے اوپر گدھوں کے ہل چلائے گئے، اور روئے زمین کے اوپر یزید کی نسل میں سے آج کوئی بھی ایک بچہ بھی باقی نہیں ہے۔ اب عذاب کی زمین کتنی نوستوں والی ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب قوم سمود کی بستیوں کے پاس پہنچتے ہیں، کھنڈرات کے پاس پہنچتے ہیں، تو آپ نے صحابہ کو خطاب فرمایا، اے میرے صحابہ، ان کے گاؤں میں، ان کی بستیوں میں داخل نہ ہونا، اور نہ ہی ان کے کنووں کا پانی پینا، بلکہ تم نے کرنا کیا ہے، اپنے منہوں کو ڈھانک لینا ہے، اور خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے اور اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے ہوئے جلدی جلدی ان بستیوں سے گزر جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب دوبارہ نازل ہو جائے اور نیست و نابود ہو جاؤ۔ اس لیے اس جگہ پہ زیادہ قیام کرنے کی، ان کی بستیوں کا پانی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس جگہ کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے وہ جگہ روئے زمین کے اوپر سب سے منحوس جگہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء، اولیاء اور ان کے جتنے بھی متعلقین ہیں، متوسلین ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے کی، اور جو شریعت کا رستہ ہے اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔